السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ انسان تو چلا جاتا ہے پر اپنے پیچھے کئی یادیں چھوڑ جاتا ہے اور آخر کار وہ بھلا دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چاہ کر بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ایسے لوگ اپنے کام سے ایسے نقش چھوڑ جاتے ہیں ذہنوں پہ جن کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا۔ آج کی ہسٹری ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے جس کو دنیا عبدالستار ایدھی کے نام سے جانتی ہے۔ عبدالستار ایدھی 1928 کو بھارت کے شہر باٹوا میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کر گئے۔ وہ ایک مشہور پاکستانی انسانی دوست اور سماجی کارکن تھے جنہوں نے 1951 یعنی کہ 1951 میں ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو پاکستان میں بے گھر پناہ گاہوں، جانوروں کی پناہ گاہوں اور یتیم خانوں کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک چلاتی ہے ایمبولینس کا۔ ایدھی نے اپنی ساری زندگی غریبوں کی امداد کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا اور اگلے 60 سالوں میں انہوں نے اکیلے ہی پاکستان میں فلاح و بہبود کا چہرہ بدل کے رکھ دیا۔ ایدھی اپنے پرہیزگار زندگی کے طرز کے لیے مشہور تھے اور صرف 2 جوڑے کپڑوں کے مالک تھے۔ وہ کبھی اپنی تنظیم سے تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ کراچی کے قلب میں فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹر میں باورچی خانے کے ساتھ ایک کمرے میں مقیم رہے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا۔ جو چیز ایدھی کو دوسرے سماجی کارکنوں سے ممتاز کرتی ہے وہ کسی مذہب، فرقے، ذات یا زبان کا لحاظ کیے بغیر انسانیت کے لیے ان کا کام کرنا تھا۔ ایدھی نے کئی مرتبہ اظہار خیال کیا کہ وہ کوئی مذہبی شخص نہیں ہے اور وہ کسی مذہب کے خلاف بھی نہیں ہے، نہ کسی مذہب کے فیور میں۔ ایدھی نے 1947 میں تقسیم کے فوراً بعد صرف $500 سے اپنے انسانی کام کا آغاز کیا اور اگلی دہائیوں میں انہوں نے کم از کم 50,000 بچوں کی زندگیاں بچانے میں مدد کی اور ہنگامی حالات میں مدد کے لیے 1800 ایمبولینسز، 28 ریسکیو بوٹس اور 2 ہوائی جہازوں کا بیڑا بھی بنایا۔ ایدھی نے مستقل طور پر ایمبولینسز، کلینکس، میٹرنٹی ہومز، ذہنی پناہ گاہوں اور جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے گھر کے ملک کی تنظیم بنائی۔ پاکستان کے علاوہ انہوں نے کئی بین الاقوامی ریسکیو مشن میں بھی حصہ لیا۔ ایدھی نے ذاتی طور پہ بوسنیا، ایتھوپیا اور افغانستان میں پناہ گزینوں کو ادویات، خوراک اور کپڑے بھی پہنچائے۔ ایدھی نے اور ان کی ایمبولینسوں کے ڈرائیور نے سیلاب زدہ علاقوں، ٹرین کے ملبے تلے شہریوں کو اور مختلف حادثات کے شکار لوگوں کی جانیں بھی بچائی۔ عبدالستار ایدھی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کی گورنمنٹ نے 1989 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ پاکستان کے علاوہ کئی بین الاقوامی میڈیا نے بھی ان کی خدمات کا اعتراف کیا اور اسے خوب تسلیم بھی کیا۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار ایدھی ایک طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا باب ختم ہوا جس کا کوئی مثال
آج تک نہیں ملتی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی لیگیسی کو ان کے بیٹے فیصل ایدھی نے سنبھالا اور آج تک ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ کی حیثیت سے سنبھالا ہوا ہے۔ فیصل ایدھی صاحب آج بھی اس آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں اور یہ آرگنائزیشن آج تک لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ ایدھی صاحب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دیگر تاریخی حقائق و تاریخی شخصیات کے بارے میں انفارم کروں گا۔ جب تک کے لیے اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔